اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 59۔ ارشاد رب العزت، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور جو تم میں سے والیان امر ہیں، صاحبان امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت۔ اس آیت کریمہ کو میں نے اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا کیونکہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، ان کی جو لائیو پروگرام ہوتا ہے جس میں مخالفین کی وہ کالیں لیتے ہیں، اس میں ایک مولوی نے سوالات کیے۔ ایک یہ کہ کیا کوئی آیت قرآن میں ہے جس میں آپ کے 12 اماموں کی امامت ثابت ہو؟ کوئی ایسی آیت قرآن میں؟ ایک دوسرا یہ کہ کیا وہ جو ہیں ان کی اطاعت واجب ہے؟ اس نے اعتراض کیا علامہ حسن الحیاری صاحب پہ کہ کیا کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے جس سے آپ کے 12 اماموں کی امامت ثابت ہو؟ اور دوسرا اس نے یہ کہا اعتراض کرنے والے نے کہ کیا وہ جو امام ہیں آپ کے 12 ان کی اطاعت امت پہ واجب ہے؟ دو، تیسری بات، کیا وہ جو امام ہیں آپ کے وہ معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں؟ یہ اعتراضات تھے اس مخالف کے جس نے مولانا علامہ حسن الحیاری صاحب پہ اعتراض کیا۔ تو میں نے اسی مناسبت سے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمائی جس میں اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو پہلے آپ وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، بعد میں روشنی ڈالوں۔ امت کے امام یہ واجب الاطاعت ہوں گے سر نبی کی طرح؟ جی ہاں معصوماً الخطا ہوں گے؟ اوکے۔ ہاں ٹھیک سر، آپ سے عرض ہے کہ اگر امامت اتنا ہی عام ہے کہ ان کو نہ ماننے والا کافر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، انکار کرنے والا، تو یہ ہمیں قرآن شریف کی کسی محکم آیات سے بتا دیں کہ ان کو نہ ماننے والا کافر ہوں گے اور یہ نبی کی طرح معصوماً الخطا ہوں گے، واجب۔ آپ نے کلپ ملاحظہ فرمائی، اس کے اعتراضات آپ نے سنے، تو اب میں عرض کروں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے جو میں نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ جل شانہ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ 3 کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، 1 رسول کی اطاعت، 2 اولی الامر کی اطاعت، 3 اطاعتیں ایک آیت میں جو میں نے پڑھی سورہ نساء آیت 59۔ اطاعتیں 3 اور لفظ اطیعو 2 مرتبہ، یعنی اللہ کے لیے اطیعو کا لفظ جدا، رسول کے لیے اطیعو کا لفظ جدا، اولی الامر کے لیے اطیعو کا لفظ جدا۔ اگر ایسا ہوتا ہے نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ثابت ہوتا کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے، اولی الامر کی اطاعت اور ہے، لیکن اللہ علیم و حکیم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے لفظ اطیعو جدا استعمال کیا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا۔ اپنے لیے جدا کیوں؟ اپنی اطاعت کے لیے وہ اس لیے، ورنہ ایک ہی ہوتا اطیعو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں بندگی ہے، عبادت ہے، تو اولی الامر کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ اطیعو جدا، تاکہ کوئی شرک کا شائبہ پیدا نہ ہو، اس لیے اپنے لیے لفظ اطیعو جدا، رسول اور اولی الامر کے لیے لفظ اطیعو ایک۔ یہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت پہ اللہ کا قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ اطیعو ایک مرتبہ استعمال کرنا، یہ دلیل ہے کہ جیسے اطاعت رسول کی ہے ایسے ہی اطاعت اولی الامر کی ہے۔ اب میں ثابت کروں گا کہ وہ کون ہیں اہل سنت کی کتابوں سے۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن یزید
القزوینی، المکتبۃ الاسریہ سیدہ بیروت، چاروں ایک میں ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 503 ہے، کتاب الجہاد ہے۔ اس میں ہے باب طاعت الامام، امام کی اطاعت کا باب، سنن ابن ماجہ ستا کی کتاب، اس میں ہے یہ۔ حدیث کا نمبر ہے 2859۔ اس میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع الامام فقد اطاعنی ومن عصى الامام فقد عصانی۔ پوری توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اس کا اعتراض بھی آپ نے سنا کہ کیا ان کی اطاعت واجب ہے؟ سنیں، مصطفیٰ فرما رہا ہے اللہ کی وحی کے سوا نہ بولنے والا نبی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ فرما جب تک میں وحی نہیں کرتا، میرا حبیب گفتگو نہیں فرماتا۔ اس رسول کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ مصطفیٰ فرما رہا ہے ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، رسول خدا فرما رہے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر ومن اطاع الامام فقد اطاعنی، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ پوری توجہ، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى الامام فقد عصانی، جس نے امام کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ جی کیا نتیجہ نکلا؟ عقل اللہ نے جن کو دی ہے وہ کیا اس سے ثابت ہوگا؟ وہ کیا سمجھیں گے اس حدیث مبارکہ سے؟ مصطفیٰ کا فرمان، مصطفیٰ فرما رہا ہے کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اولو الامر کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے، اور اولو الامر کی مخالفت رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام، اور اولو الامر کی مخالفت اللہ اور رسول کی مخالفت ہے۔ تو یہ اولو الامر ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سا اولو الامر ہے کہ جس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت جیسی، جس کی مخالفت اللہ اور رسول کی مخالفت جیسی۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ کون سا اولو الامر ہے جس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت جیسی ہے۔ جی یہ کتاب ہے میرے سامنے، مستدرک علی الصحیحین للحافظ ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ النیسابوری المعروف بالحاکم، امام حاکم نیشابوری۔ یہ ان کی کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین، جزء ثالث، تیسری جلد ہے، دار الفکر سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 1390، اوپر والا 334، ایک کنٹینیو والا ہے، ایک جدا جدا جلدوں کا ہے نمبر 334 صفحہ نمبر۔ اس میں ہے ان ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضرت ابو ذر، ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے من عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت۔ آگے ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى علیا فقد عصانی، جس نے علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ ہو گیا واضح، بات واضح ہو گئی کہ یہ علی کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، کڑیاں سلسلے کی یہ چین ہے پوری۔
علی کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، علی کی مخالفت رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ علی کی مخالفت اللہ اور رسول کی مخالفت ہے، علی کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفر ہے کفر نہیں ہے، کیا ان کی اطاعت جو نہ کرے جو نہ مانے وہ کافر ہوگا؟ نہیں، یہ خام خواہ بھول بھلیاں پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اور رسول کی اطاعت کا منکر، انکار کرنے والا، وہ کافر ہے یا نہیں؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ پوچھ رہا ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے، میں کیوں کہوں کہ کافر ہے یا نہیں؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ فرمان محمد عربی ہے، اہل سنت کی کتابیں، کوئی شیعیوں کی کتاب کچھ بھی نہیں۔ وہ مستدرک علی الصحیح ہے امام حاکم نیشاپوری، وہ سنن ابن ماجہ امام یزید ابن ماجہ قزوینی، یہ وہ کتابیں ہیں۔ تو جب ثابت ہوا، ہر مسلمان کہے گا کہ بھئی جو اللہ اور رسول کا مخالف وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو علی کی مخالفت اللہ اور رسول کی مخالفت، علی کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت، وہ تو امام مل گیا ہمیں نام کے ساتھ، بائی نیم، کوئی مبہم، کوئی ہڈن، کوئی چھپا ہوا، کوئی پردے میں، کچھ نہیں۔ رسول عربی من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کا منکر ہو، جو اللہ کی اطاعت کا منکر ہو، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سوال کرنا تو بیجا ہے نا، خواہ مخواہ یہ جھگڑوں میں پڑنا، کھلی ہوئی باتیں۔ جی اب رہا سوال کہ وہ معصوم ہیں، سوال کوئی وارا امام جو آپ کے ہیں شیعوں کے، وہ معصوم ہیں؟ ہاں جی معصوم ہیں، میری کلپیں پڑی ہیں، میری ویڈیوز پڑی ہیں، میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز پڑی ہیں، ضرورت ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا نام ہے ٹروتھ وتھ ریفرنس۔ اس میں ائمہ معصومین کا، اہل بیت کا معصوم ہونا میں نے اہل سنت کے انباء اور کتابوں سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ آپ کے محدثین علماء مان رہے ہیں کہ ائمہ معصومین معصوم ہیں، یعنی ہمارے شیعوں کے امام معصوم، اہل بیت معصوم، وہ دیکھیں۔ اور پھر اطیع اللہ و اطیع رسول اولو الامر پہ میری پوری قسط ہے، ایپیسوڈ ہے پوری کی پوری، یوٹیوب چینل پہ وہ دیکھیں آپ، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رہی بات کہ وہ معصوم ہے یا نہیں، آئیے جناب، یہ کتاب ہے اہل سنت کی فرائض السمتین، المحدث الکبیر ابراہیم الجوینی الخراسانی من اعلام قرن سابق، 7ویں صدی کے عالم دین اہل سنت کے کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا وعلی والحسن والحسین والتسعۃ من ولد الحسین مطہرون المعصومون، مطہر بھی ہیں معصوم بھی ہیں، میں محمد بھی مطہر معصوم، علی بھی مطہر معصوم، حسن بھی مطہر معصوم، حسین بھی مطہر معصوم، اور 9 امام حسین کے پشت سے مطہرون معصومون، یہ 14 معصوم، اہل سنت کی کتاب معصوم، یہ لے لیں، یہ معصوم ایک نہیں، انبار کتابیں ہیں، میری ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب پہ، دیکھیں انبار کتابوں کے اہل سنت کے۔ پھر کیا پوچھا؟ اس کا صفحہ نمبر 313، اس میں وہی ہے، انا وعلی والحسن والحسین والتسعۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون، معصوم بھی ہیں مطہر بھی ہیں، صفحہ نمبر 313، وہ صفحہ نمبر تھا 133، یہ صفحہ نمبر 313، اس میں 12 امام۔ تو ائمہ کا معصوم ہونا اہل سنت کی کتابوں سے میری ویڈیو پڑی ہے، وہ دیکھیں آپ، یہ اہل سنت کی کتابوں سے اماموں کے نام، یہ فرائض السمتین ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 153 ہے، 153، اس میں قال علیہ الصلاۃ والسلام،
پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الہادی علی. آپ سنیں آئمہ کے نام رسول کی زبان مبارک سے، رسول کی زبان، واتی ختم، 12 کے نام. وہ تو حدیثیں کافی ہیں. اولہم علی و آخرہم مہدی، یہ بھی ہے کہ میرے 12 ہوں گے میرے بعد، جن کے میں پہلا علی ہوگا آخری مہدی ہوگا. یہ بھی ہے. اور یہ بھی سنیں مصطفیٰ کی زبان مبارک سے کیا فرمایا. قال علیہ السلام الہادی علی، القابات کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ آئمہ معصومین کا محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے تعارف کرایا اپنی امت کو. کیسے؟ الہادی علی، والمہتدی الحسن، والعدل الحسین، والناصر علی ابن الحسین، والصفا محمد بن علی، والنفا جعفر بن محمد، والامین موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام 7ویں امام، والمؤتمن علی ابن موسیٰ علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، والامام محمد بن علی، والفعال علی بن محمد، والعلام الحسن بن علی، ومن یصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم. 12ویں کا تعارف محمد عربی کرا رہے ہیں اہل سنت کی کتاب ابراہیم جوینی خراسانی شافعی مسلک، شافعی وہ کرا رہا ہے. مصطفیٰ نے 12 کا تعارف کرایا. 12واں کون؟ جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے گا. یہ ہوتے ہیں ائمہ، یہ ہے شان امامت. آئیے جناب، نام امام کے نص کہاں؟ یہ پوری کتاب ہے. یہ دیکھیں آپ، کفایت الاثر، لکھنے والے کون ہیں؟ پوری توجہ. ابو القاسم علی بن محمد بن علی الخزاز القمی الرازی، من علماء قرن رابع، 4 صدی ہجری کا عالم دین ہے. 12 اماموں پہ نصوص موجود ہیں. نصیں کسے کہتے ہیں؟ نص جس پہ قرآن کی آیت ہو، جو قرآن کی آیت سے ثابت، وہ نص قرآن. جو محمد عربی کا فرمان، وہ نص رسول. یہ نصوص پہ ہے پوری کی پوری کتاب. کفایت الاثر فی نص علی الائمۃ الاثنی عشر، 12 ائمہ پہ نص ہے. سن لیا جناب سب اعتراضات کا جواب. عصمت موجود آپ کی کتابوں کے، معصوم ہیں، ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت جیسی ہے. اب وہ آپ کا ایمان ہے. آپ کو کیا اجازت دیتا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کو جو نہ مانے وہ کیا بنتا ہے؟ کہ جو علی کی اطاعت نہ کرے اس نے گویا اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی. جس نے علی کی مخالفت کی اس نے اللہ رسول کی مخالفت کی. اب آپ کے عدالت میں ہے بات کہ اس کو آپ کیا کہیں گے، وہ خود کہیں، ہم کیوں کہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.